بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کا لمس یعنی مس انسان کو بے قابو کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک لڑکے پر جن کا اثر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دم کیا، جن چیخا اور نکل گیا۔ جن کے بولنے کی حقیقت یعنی ایک انسان جس کے اوپر سحر کیا گیا ہو اس کے اور وہ سحر جنات کے ذریعے کیا گیا ہو، جب اس کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ جنات جو ہیں وہ اس کے اندر سے بولنے لگتے ہیں۔ جب کسی پر جنات کا سایہ ہوتا ہے اور اس پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، خاص طور پر سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، تو جنات قرآن کی طاقت برداشت نہیں کر پاتے، یا پھر وہ اپنی زبان میں باتیں کرنے لگتے ہیں یا بتانے لگتے ہیں کس نے بھیجا، کس لیے آیا۔ لیکن بعض اوقات جنات جھوٹ بھی بولتے ہیں اور کسی ایسے انسان پر نام لگاتے ہیں جس نے اس کو نہیں بھیجا، کیونکہ جنات جو ہیں یہ شیطان کے پیروکار ہیں اور شیطان کا مقصد ہی انسانوں کے درمیان نفرت اور دشمنی ڈالنا ہے، تو وہ بعض اوقات کسی انسان کی دشمنی بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جنات بول پڑتے ہیں کہ میں اس میں سے نکل رہا ہوں، لیکن یہاں ایک نقطہ ضروری ہے، ہر آواز یا حرکت کو فوراً جن بول رہا ہے سمجھنا بھی درست نہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ متاثرہ انسان کی اپنی نفسیاتی کیفیت یا وہم بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اصل فرق یہ ہے، اگر قرآن پڑھنے پر چیخیں، عجیب آوازیں یا غیر معمولی کلمات نکلیں تو یہ عموماً جن کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات راکی کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، مطلب ہم خود دم کر رہے ہیں یا کسی سے دم کروا رہے ہیں تو راکی کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اس کا اللہ پر توکل ہونا چاہیے، کیونکہ جنات نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر اجازت ملے تو جن انسان کو دھکا دے سکتے ہیں، مار سکتے ہیں یا خوفزدہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جادوگر ان کو دوسروں پر مسلط کرتے ہیں۔ لیکن دم کرنے والا اگر قرآن و سنت کے مطابق ہو اور اللہ پر توکل کے ساتھ دم کر رہا ہو تو جن کو کوئی طاقت نہیں ہوتی کہ اسے نقصان دے سکے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی گھر میں داخل ہو تو کہے بسم اللہ، تو شیطان کہتا ہے میرے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یعنی ایک بسم اللہ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ شیطان کہتا ہے اب میرے لیے اس گھر میں جگہ ہی نہیں۔ یعنی اللہ کا نام لینے سے شیطان اور جن بے بس ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کا تجربہ، کئی صحابہ اور تابعین جنات سے سامنا کرتے تھے، لیکن قرآن پڑھنے کی برکت سے وہ ان کے قابو میں آ جاتے تھے اور نکلنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ دم کرنے والے کے لیے کون سی احتیاط ضروری ہے؟ بسم اللہ پڑھ کر دم شروع کرے، آیت الکرسی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورہ یاسین کے کچھ حصے بار بار پڑھ کر پھونکے۔ دل میں پختہ یقین رکھے کہ اللہ کے حکم کے بغیر جن کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر جن بولے، دم کرنے والے کو ڈرائے یا دھمکی دے تو جواب یہی دیا جائے کہ میں اللہ کے حکم سے قرآن پڑھ رہا ہوں، اس لیے تم یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ دم کرنے والے کو جنات کچھ نقصان نہیں دے سکتے اگر ان کا اللہ کے اوپر توکل ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے یہ امام احمد میں، نسائی میں، حاکم میں اور دیگر محدثین نے اس کو روایت کیا ہے کہ ایک لڑکے پر جنات کا سایہ تھا۔ اس کے والدین یا اہل خانہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس پر جنات کا اثر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دم کے بعد فرمایا اخرج عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن نکل جا۔ اسی وقت وہ جن چیخ مار کر اس بچے کے جسم سے نکل گیا اور بھاگ گیا۔